روحي وصار الدمع محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، روزانہ بعد نماز ظہر مسجد خلیل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروس جاری ہیں۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کا جو مرحلہ تھا، رضاعت کا، دودھ پیتے زمانے کا جو معاملہ تھا، جو معجزات تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا دلچسپ جو واقعہ تھا، وہ سب ہم نے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کی عمر کو پہنچے تو واقع شق صدر پیش آیا، اس کو بھی تفصیل سے ہم نے جانا۔ وہاں سے آگے کے جو مرحلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم جو واقعہ پیش آیا تھا، بالکل 2 سال بعد 6 سال کی عمر میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا یوں کہ حضرت آمنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حضرت عبد المطلب کے ساتھ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے قبر پر پہنچی، وہاں کا سفر کیا۔ وہ مدینے میں یثرب جو کہا جاتا تھا، وہاں آپ مدفون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ 6 سال کی عمر کے ہیں، حضرت عبد المطلب کے ساتھ وہاں پہنچی۔ بعض روایتوں کے مطابق وہاں سے واپس آ رہے تھے تو مقام ابوا پر ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدفون ہیں۔ اس مقام پر آنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے تک اور پہنچنے کے بعد حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف اور صرف 6 سال کی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ انہوں نے ذمہ کیا لیا؟ اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے۔ آپ یتیم تھے، لیکن حضرت عبد المطلب اپنی سگی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے، اور روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دیتے اللہ کے رسول کو۔ اتنی محبت اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈال دی تھی، اور ان سے متعلق وہ کہتے بھی تھے کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، چونکہ وہ جانتے تھے وہ جب سے کوکھ میں تھے تب سے کیسے واقعات پیش آ رہے اور کیسی عظیم یہ ہستی ہوگی، وہ جانتے تھے، اس لیے بہت عزت کرتے، بہت احترام کرتے۔ ایک واقعہ بتاتے ہوئے میں آگے بڑھوں۔ حضرت عبد المطلب کے لیے ایک مسند تھی، ایک فرش تھا جو بچھایا جاتا تھا، ایک مسند تھی جو بچھائی جاتی تھی کعبۃ اللہ کے پاس۔ اس پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب آنے کے بعد ان کی اولاد ان کے ارد گرد بیٹھا کرتی تھی، اس سے پہلے اس پر کوئی بیٹھتے نہیں تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کودتے 6 سال کی 7 سال کی عمر کے تھے، اس مسند پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب کی جو اولاد تھے، حضرت عبداللہ کے بھائی وغیرہ جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب دیکھ لیتے تو کہتے کہ سب کو ہٹانا مگر ان کو نہ ہٹانا، ان کو بیٹھنے دینا، اور اس مسند پر بیٹھتے، ان کو بھی لے کر بیٹھتے ساتھ میں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعزاز کا معاملہ حضرت عبد المطلب کا تھا۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر میں ہوا۔ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا، پھر 4 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، پھر 6 سال کی عمر میں عبد المطلب کا انتقال ہوا۔
والدہ کا انتقال ہوا، اب 8 سال 2 مہینے کی عمر ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا۔ دوستو، ایک کے بعد ایک سایہ اللہ رب العزت نے ہٹایا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور پرداخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت راست اللہ فرما رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک کو ہٹا دیا جا رہا ہے۔ آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے کی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے ذمے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ان کے سرپرست وہ ہوئے حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی جو باتیں سیرت میں لکھی ہوئی ہیں وہ بڑی مشہور بھی ہیں اور بڑی اہم بھی ہیں۔ ان میں سے 2-4 باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت عبد المطلب کی ہی طرح ایز اٹ از حضرت ابو طالب بھی اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول کو عزیز جانتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب ہی کی طرح یہ بھی اپنے بھتیجے کو اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ بہت محبت کرتے، بہت پیار کرتے۔ کدھر بھی سفر میں جاتے تو ساتھ لے جاتے، اگر اپنے گھر پہ رہتے یا مکے میں کہیں رہتے تب بھی ساتھ رکھتے۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط ہوا، مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ قحط ہوا۔ قحط کا مطلب ہے پانی نہیں پڑتا تھا، بھوک مری تھی۔ تو لوگ دعا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس چلے، تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے چلے، اور بھی بہت سارے بچے تھے۔ وہاں پر دیکھنے والوں نے یہ غور کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا نورانی ہے، ایک عجیب کیفیت اللہ کے رسول کے چہرے کے اندر ہے۔ ابھی 7-8 سال کی عمر کے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ کے طرف، کعبۃ اللہ کو پیٹھ لگائی اور لگا کے دعا کروائی۔ لوگوں نے بھی دعا کی اور اللہ کے رسول نے بھی دعا کی۔ جیسے اللہ کے رسول کو وہاں پر لگایا گیا، گویا کہ ایسا ہوا کہ ایکٹیویٹ ہو گئے بادل، پورے بادل جو ہے مکہ مکرمہ میں آئے، مکہ مکرمہ پہ آئے اور برسنے لگے۔ سارے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ کیسا لڑکا ہے جس کی وجہ سے قحط سالی تھی، لیکن اس کی دعا کرنے کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کو اس کو چمٹانے کی وجہ سے بادل پورے سمٹ کر آئے اور برس پڑے، اور گویا کہ ایک سیلاب آ گیا۔ اس طرح کا وہاں پر ماحول ہو گیا، بھوک مری ختم ہوئی۔ یہ بھی بہت اہم واقعہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک سے یہ بات ہوئی، ابن عساکر نے یہ بات بیان کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 سال کی عمر کے تھے کہ ملک شام کی طرف ایک سفر ہوا حضرت ابو طالب کا، تجارتی سفر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کے چلے۔ وہاں جانے کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے ہیں بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دیتے ہیں۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہاں پر ایک راہب تھا، اس کا نام بحیرہ راہب، بحیرہ اس کا نام تھا۔ وہ راہب کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمانی کتابوں کا علم جاننے والا، یہودی یہ عالم تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ یہودیت سے توبہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال ایک بہت بڑا عالم تھا اس وقت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 12 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پہ تھے۔ بصرہ کے مقام پر اللہ کے رسول اور ابو طالب دونوں پڑاؤ ڈالے، وہاں پہ رکے کچھ دیر کے لیے۔ تو بحیرہ راہب جو ہمیشہ اپنی کلیسا میں رہا کرتا تھا، اس سے باہر نہیں آتا تھا، وہ وہیں ہمیشہ رہتا تھا، کبھی اس کو کسی نے باہر نہیں دیکھا، لیکن وہ دوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ابو طالب سے کہ یہ نبی بنائے جانے والے ہیں، یہ بہت اسپیشل یہ ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ یہ بہت اہم یہ شخصیت ہے، اور یہودیوں کو ان سے بڑا دشمنی ہے، بڑی دشمنی ہے، اور بڑے وہ غضب میں ہیں، وہ ان کو ختم کر دیں گے اگر تم ان کو جو ہے ملک شام تک لے جاؤ گے۔ ابھی بصرہ پر ہیں، ملک شام جا رہے تھے، راستے میں ہیں۔ حضرت ابو طالب کوئی کچے کنچے کھیلنے والے نہیں تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ کس بنیاد پر تم یہ بات کہتے ہو؟ تو اس راہب نے جو بات کہی وہ بڑی غور کرنے کی ہے۔ اس نے کہا کہ راستے بھر میں غور کر رہا تھا کہ جنگل کے سارے درخت گویا کہ سجدہ کر رہے تھے،
احترام میں جھک رہے تھے، اور یہ چیز صرف اور صرف نبیوں کے لیے ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے یہ دیکھا، اور اس نے کہا میں نے بادل کو دیکھا، وہ ان کو سایہ کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کے کندھے کے نیچے کے حصے میں، پیٹھ میں نیچے کے حصے میں سیب نما ایک مہر ہوگا، وہ مہر نبوت ہوگا، اور دیکھا گیا تو وہ پایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کو یقین ہوا، اور انہوں نے فوراً اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعض روایتوں کے مطابق اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیے۔ پھر اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی، اور وہ خود بھی نہیں گئے۔ تو یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی میں گویا کہ نبوت کا اعلان خود آپ اللہ رب العزت نے بادلوں کے ذریعے سے فرمایا، درختوں کے ذریعے سے فرمایا، دوسرے جو راہب، جو عالم تھے، جو علم جاننے والے تھے، ان کے ذریعے سے بھی فرمایا، اور اسی طرح سے جو بارش ہوئی اس کے ذریعے سے بھی فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کو پہنچتی ہے۔ وہاں مکہ مکرمہ میں ایک آدمی، زبیر اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس پر کچھ ظلم ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اس سے ایک معاملہ کیا، کچھ چیزیں وہ بیچنے کے لیے لایا تھا، اس نے وہ چیزیں خریدی، لیکن اس کا حق نہیں دیا، اس کا بدلہ نہیں دیا۔ تو اس آدمی نے، جیسا کہ آپ آگے انشاءاللہ معلوم ہوگا، ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر چڑھ کر لوگ اعلان کیا کرتے تھے۔ تو وہ آدمی جو مظلوم تھا اس پہاڑ پہ چڑھا، چڑھ کے کہا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اتنے سمجھدار لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن میرے سے مال لیا گیا لیکن میرے کو لوٹایا نہیں گیا، مجھے میرا قیمت نہیں دی گئی، اتنے لوگ یہاں پر ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اس طرح اس نے اعلان کیا۔ جب اس نے اعلان کیا تو وہاں کے کچھ قبیلے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ قبیلے ایسے تھے جو شریف تھے، ان قبیلوں کو بڑا جو ہے ترس آیا، اور ان کی غیرت جاگی، اور انہوں نے ایک اجتماع کیا، انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ اس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم، یہ ان سب لوگوں نے مل کر ایک بیٹھک کی۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ ایک بیٹھک ہوئی، اور وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے یہاں موجود ہونے کے باوجود ایک آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس کا حق اسے نہیں دیا جا رہا ہے، اس کے گھر والے کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اور مکے سے متعلق باہر کیا نیوز جائے گی، یہ بہت غلط ہو رہا۔ تو اس طرح ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ کے اندر ایک عہد ہوا، اس کو حلف الفضول کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس میں ایک عہد ہوا کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم ظلم ہونے نہیں دیں گے، کسی کا حق مارا جا رہا ہوگا تو اس کا حق ہم دلانے کی کوشش کریں گے۔ یہ عہد لیا گیا، یہ قسم کھائی گئی، اور اس آدمی کو اس کا حق دلوایا گیا۔ اور اس حلف الفضول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹتا اگر مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی دیا جاتا۔ یعنی وہ اتنا اہم معاہدہ تھا کہ جو معاہدہ میں کسی بھی حال میں اس معاہدے پر موجود ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ آج بھی اگر کوئی اس معاہدے پر مجھے راضی کرنا چاہے، کوئی مجھ سے یہ معاہدہ کرنا چاہے، یہ عہد لینا چاہے، تو میں آج بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ اس سے مفسرین اکرام نے، فقہاء اکرام نے، تفسیر بیان کرنے والوں نے بڑا ایک نقطہ بیان کیا اور کہا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے مذہبی بھید بھاؤ اسلام میں نہیں ہوگا۔ جہاں انصاف کی بات ہوگی، جہاں حق کی بات ہوگی، وہاں پر اسلام کی وجہ سے کسی کا حق مارا نہیں جائے گا۔ اس کی مثالیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور آج کے زمانے میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اسلام کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں کیا گیا، کسی کا حق نہیں مارا گیا۔ وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ مثالیں قائم ہوگی، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی بنیاد پر، کسی کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر کسی غیر مسلم کا حق نہیں مار سکتے، اس کو اس کا حق دینا ہوگا۔
اس کو اس کا جو بھی حق ہے، جو بھی اس کے لیے متعین کیا گیا ہے وہ دینا ضروری ہوگا۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ لڑکپن اور ٹین ایج کا یہ زمانہ تھا۔ اب یہاں سے جو آگے ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بے روزگار رہنا ہے، پھر روزگار پر آنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے، پھر نکاح کے بعد ایک طویل مدت ہے، اس مدت کے بعد نبوت ہے۔ انشاءاللہ 15 سال کے بعد سے 25 سال بلکہ 35 سال تک کا جو وقفہ تھا، جو عمر تھی، اس عمر کو انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔